السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اردو ٹوٹوریل۔ یہ سیریز HTML5 اور CSS3 سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اور ممبرس کی ریکویسٹ تھی، تو میں نے پھر سوچا کہ میں HTML CSS وغیرہ کے ٹوٹوریل بناؤں تاکہ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر اسٹوڈنٹس کو سب کچھ ہی مل جائے، یعنی کہ وہ ایک ویب ڈیولپر بننا چاہ رہا ہے تاکہ وہ ایک سٹارٹ لے سکے اپنے کیریئر کا، ویب ڈیولپر بن سکے۔ تو اس کورس کو جو کہ HTML اور CSS3 کا کورس ہے یا فریش سٹارٹر کے لیے HTML CSS کو شروع کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ HTML اصل میں ہے کیا۔ HTML stands for Hypertext Markup Language کا شارٹ ورژن ہے۔ HTML جو کہ اس کا نیم ہے، اس کے بعد HTML describes the structures of web pages using markup۔ اب مارک اپ ڈفرینٹ ایلیمنٹس HTML کے اور ٹیگز مل کر ایک مارک اپ بناتے ہیں جو کہ ویب پیجز کا سٹرکچر جو ہے براؤزر کو بتاتا ہے۔ HTML ایلیمنٹس آر دی بلڈنگ بلاکس آف HTML پیجز۔ اب جو آپ پیج کوئی بھی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر سٹرکچر نظر آتا ہے، کہیں پر ویڈیو ہے، کہیں پر مینیو ہے، کہیں پر ٹیکسٹ ہے، کوئی لوگو ہے۔ وہ سارے HTML کے بلاکس ہوتے ہیں جو مل کر ایک ویب پیج کو تشکیل دیتے ہیں، اور براؤزر کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے کہاں پر کیا ڈسپلے کروانا ہے، جس کو پھر آپ اوبیسلی کنٹرول CSS سے کرتے ہیں۔ HTML are represented by tags۔ اب HTML کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ٹیگ سے ریپرزینٹ کرتے جاتے ہیں۔ ایک اوپننگ ٹیگ ہوتا ہے اور ایک کلوزنگ ٹیگ ہوتا ہے۔ دو ٹیگز کا پیئر مل کر ایک HTML کا ایلیمنٹ بنتا ہے۔ اب HTML tags label pieces of content such as heading, paragraph, table and so on۔ اب HTML کے جو ٹیگز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹینٹ کو، ڈفرینٹ سیکشنز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی پیراگراف ہے، اس کے لیے اسپیشل ایک HTML کا ٹیگ ہے۔ اگر کوئی ہیڈنگ ہے، اسپیشل اس کے لیے ہیڈنگ ہے جو براؤزر کو بتاتی ہے یہ پیراگراف ہے، یہ ہیڈنگ ہے، اور براؤزر پھر اس کو اکارڈنگلی رینڈر کر کے ویب پیج کے اوپر ڈسپلے کرواتا ہے۔ اب براؤزر جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی HTML کی ٹیگز کو پرنٹ نہیں کرتے اسکرین کے اوپر، کہ آپ کبھی بھی ویب سائٹ وزٹ کرتے تو آپ کو ٹیکسٹ، امیجز اور چیزیں، ویڈیوز وغیرہ نظر آتی ہیں۔ ان کے ایلیمنٹس یا ان کا HTML کور براؤزر اسکرین کے اندر نظر نہیں آتا۔ براؤزر صرف HTML کے ٹیگ سے ڈٹرمائن کرتا ہے کہ میں نے اس کو رینڈر کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ ان ٹیگز اور ایلیمنٹس کے ذریعے اس پیج کو، ان ایلیمنٹس کو رینڈر کر کے براؤزر کی اسکرین میں صرف اس کنٹینٹ کو، ایکچوئل کنٹینٹ کو دکھاتا ہے اس فارمیٹ میں جو آپ نے HTML کے ٹیگز اور ایلیمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے بنایا ہوتا ہے۔
اب HTML اور CSS کو اس طرح سے بھی لے کے آپ جو گھر بنا رہے ہیں اس میں جو اس کا اینٹوں سے ڈھانچہ بنتا ہے وہ HTML ہے، اور پھر اس میں پینٹس اور لائٹس، دروازوں کا رنگ کرتے ہیں، AC لگاتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، ماربل لگاتے ہیں، سیلنگ کرتے ہیں، یہ سارا پھر اس کو اس کو کہہ سکتے ہیں CSS ہے۔ HTML اسٹرکچر ہے اور CSS اس کی سٹائلنگ ہے، سٹائلنگ کرتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہیں۔ اور HTML بھی براؤزرز اصل میں جو سٹرکچر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ HTML کا ہی کرتے ہیں، اس لیے جو بھی پروگرامنگ لینگویجز ہیں جیسے PHP ASP وغیرہ، وہ ایٹ دی اینڈ جو جنریٹ کرتی ہیں وہ HTML کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد CSS اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے ڈفرینٹ فیچرز اس میں ایڈ کرتے ہیں، لیکن جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ ایٹ دی اینڈ HTML ہی ہوتا ہے، یعنی کہ HTML آپ کی ویب ڈیولپمنٹ کی ایک بیس ہے، اس کے بغیر آپ کا پیج بن ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اس کی ہسٹری پہ تھوڑی سی نظر دہرا لیتے ہیں۔ ایک کوئک اوورویو لیتے ہیں۔ اب 1999 HTML کا ورژن بنانے کے بعد اس کے سٹینڈرڈ ڈیفائن ہونا شروع ہو گئے، ڈیولپرز کو اسٹرکٹ انسٹرکشن دینی شروع کی گئیں کہ بھئی یہ آپ نے یہ کوڈ اسی طرح ہی لکھنا ہے اور براؤزر اسی کو انڈرسٹینڈ کرے گا۔ پھر جیسے جیسے اس کے سٹینڈرڈز اسٹرکٹ ہوتے گئے تو XHTML کے ورژن آنا شروع ہو گئے۔ جب XHTML سنس 2000 میں متعارف کروا دی گئی، اس کے بعد 2000 سے 2002 تک کافی اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ سٹینڈرڈ آتے گئے، اور یہ اس حد تک بڑھ گئے اسٹرکٹ سٹینڈرڈ اگر کسی سٹینڈرڈ کے تحت کوئی پیج نہیں بنایا گیا ہوتا تھا تو براؤزر اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتا تھا، یا اگر کوئی ایلیمنٹ ہی سٹینڈرڈ کے تحت نہیں لکھا گیا تو براؤزر اس کو بریک کر دیتا تھا۔ اس طرح کے پھر مسئلے پیش آنا شروع ہو گئے تھے، تو 2000 سے 2009 کے دوران ڈیولپرز کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور دور بھی چینج ہوتا جا رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ لوگ ویب ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں آنا شروع ہو گئے تھے، اور جو نیو تھے ان کے کوڈ میں غلطی ہوتی تھی تو ان کا پیج بریک ہو جاتا تھا۔ اس طرح کے کافی سارے مسئلے تھے جسے 2002 سے 2009 کے دوران ہی 2004 سے تقریباً HTML5 پہ کام شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ HTML کا ایک نیا ورژن اس کے اوپر 2004 سے کام شروع ہو گیا تھا، لیکن 2012 میں آفیشلی HTML5 کو لانچ کیا گیا تھا، اور HTML5 کو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا جتنے بھی اسٹرکٹ سٹینڈرڈز ہیں ان سب کو ختم کیا جائے اور مور ٹولرنٹ لینگویج کو بنایا جائے۔ اس مارک اپ لینگویج کو بنایا جائے تاکہ براؤزر جو ہیں وہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے پیجز کے سٹرکچرز کو، اور اگر ان میں کسی قسم کی کوتاہی بھی ہوتی، غلطی بھی
ہو تاکہ اسے بھی اسے بھی براؤزر کم از کم پیج بریک نہ کرے۔ تو 2012 میں اس کے پبلش ہونے کے بعد اس جیسے ہی HTML5 آؤٹ ہوتی تھی اسی وقت اس کے سارے فیچرز جو ہیں وہ براؤزر میں سپورٹڈ نہیں تھے۔ تو آہستہ آہستہ براؤزرز اپڈیٹ ہوتے گئے، تو اب ہم 2018 میں اس کورس کو کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمارے پاس HTML5 ہی چل رہا ہے، اور اب تک کوئی بھی HTML کا فیچر ایسا نہیں رہ گیا جس کی سپورٹ براؤزر میں موجود نہ ہو۔ اس کے تمام فیچرز کی سپورٹ براؤزر میں موجود ہے، اور اس کے HTML5 کے جو میجر گولز ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔